بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم مخرج نمبر 17 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 17 خیشوم یعنی ناک کا بانسا یا ناک کی جڑ۔ یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے، یعنی حروف غنہ نون میم ادا ہوتے ہیں۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تصویر میں دیکھ لیتے ہیں کہ ناک کا بانسا یا ناک کی جڑ کیا چیز ہے۔ باقی مخرج پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو ہے نا، یہ ناک کا بانسا ہوتا ہے، اس کو ناک کا بانسا، اور یہ جو ہے یہ والی جگہ اس کو ناک کی جڑ کہتے ہیں۔ یہ والی یہ ناک کی جڑ ہے۔ اب آتے ہیں مخرج کی طرف۔ تو مخرج نمبر 17 جو ہے وہ خیشوم یعنی ناک کا بانسا ہے۔ یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہاں سے حرف کوئی بھی نہیں ادا ہوتا، بلکہ حرف کی جو کیفیت ہے وہ ادا ہوتی ہے۔ اور یہ حرف نون اور میم جو ہیں، ان کی ایک کیفیت یا ان کے پڑھنے کا ایک طریقہ جس کو غنہ کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو غنہ جو ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ غنہ کی انہوں نے مختصر سی تعریف لکھی ہے سمجھانے کے لیے کہ غنہ تھوڑی دیر ناک میں آواز روکنے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے انا، اب انا اور انا، یہ جو ان لمبا کرنا ہے، اس کو جو ہے آواز ٹھہرانے کو ناک میں، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ یہ جو دو حرف ہیں نون اور میم، ان کا مخرج نہیں ہے۔ یہ نون کا مخرج آپ نے حروف ترفیہ میں مخرج نمبر 10 پڑھا ہے، اور میم جو ہے یہ حروف شفویہ میں سے ہے، اور اس کا مخرج نمبر 16 آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ تو نون اور میم کا یہ مخرج نہیں ہے، بلکہ نون اور میم کو جو ادا کرنے کی کیفیت یا پڑھنے کا طریقہ یا پڑھنے کا جو ایک انداز ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں، اور وہ غنہ یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر سمجھا دیتا ہوں۔ مخرج نمبر 17 یہ خیشوم ہے۔ خیشوم ناک کے بانسے کو کہتے ہیں، اور یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے، اور یہ غنہ نون اور میم میں ہوتا ہے۔ جب نون مشدد اور میم مشدد ہو تو وہاں پر یہ غنہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں سے نون اور میم ادا نہیں ہوتے، بلکہ نون کا مخرج نمبر 10 آپ نے پڑھا ہے، اور میم کا مخرج نمبر 16 آپ نے پڑھا ہے۔ مخرج نمبر 10 نون کا مخرج ہے، اور مخرج نمبر 16 جو ہے وہ میم کا مخرج ہے۔ یہ جو ہے یہ خیشوم جو مخرج نمبر 17 ہے، یہ غنے کا مخرج ہے، اور غنہ پڑھنے کی ایک کیفیت ہے، یا پڑھنے کا ایک انداز ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔